अस्सलाम वालेकुम। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने 100 तक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए थे। आज हम 150 तक चलेंगे। डेली बेसिस पे 50 जो है ना वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करते चलेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। 101 पे है, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, जो जिसे आग जो है ना जला न सके, यानी कि गैर आतिश हो, उसे हम कहते हैं इनकम्बस्टेबल। इनकम्बस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 102 है, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल उसे कहते हैं, यानी जिस पे एतबार ना किया जाए, ना काबिल एतबार हो। 103 पे, दैट विच कैन नॉट बी ब्लॉटेड। इसकी दो मीनिंग है, एक तो जिसे हम कभी भी भूल ना सके, और दूसरा एक ऐसा निशान जो कभी भी मिट ना सके, तो उसे इंडिलेबल कहेंगे। इंडिलेबल, ठीक है, ये नोट कर लें, यानी कि लाजवाल हो जो। उसके बाद है 104 पे, दैट विच कैन नॉट बी डिनाइड और क्वेश्चनड। कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई सवाल न बनता हो, या फिर जो एतराज़ ना हो, जिस पे एतराज़ ना किया जाए, तो इनडिस्प्यूटेबल उसे कहते हैं, इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है। 105 पे है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी जिसका इलाज ही ना हो, ला इलाज हो, उसे कहेंगे इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जो जिसकी इस्लाह ना हो सके, जो ठीक ना हो सके, जो दुरुस्त ना हो सके, उसे कहेंगे इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल, ठीक है। तो ये होमोफोन, होमोग्राफ, होमोफोन्स, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। 107 पे है, 107 पे है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, उसे कहेंगे इनएक्सप्लिकेबल, यानी जो नाकाबिल तशरी हो, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। 108 पे, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वो जिनको हम अल्फाज में बयान ना कर सकें, तो उसे कहेंगे इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि नाकाबिल बयान। उसके बाद है 109 पे, दैट विदाउट विच वन कैन नॉट डू, दैट विच विदाउट विच वन कैन नॉट डू, यानी कि ऐसी चीज़ जो लाजमी हो, ज़रूरी हो, जिसके बगैर हम कुछ ना कर सकें, तो उसे कहेंगे इंडिस्पेंसेबल। 110 पे है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, जो बुझने के लायक ना हो, इन एक्सटिंग्विशेबल कहेंगे। जो जलता रहे और उसे बुझने के लायक ना हो, बुझा ना सकें उसे, तो इसे इन एक्सटिंग्विशेबल कहते हैं। उसके बाद है, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, ना गुजेर हो उसको अवॉइड करना, तो वो कहलाएगी इनएविटेबल। उसके बाद 112 पे है, दैट विच नेवर ट्राइज आउट टायर्स, यानी कि थकावट, जो कभी ना थके, अनथक हो, उसे कहेंगे इनएग्जॉस्टेबल। और 113 पे है, दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीच्ड, जिस तक हमारी नाकाबिल रसाई हो, जिस तक हम इजीली ना पहुंच सके, नाकाबिल रसाई, उसे कहेंगे इनअसेसिबल। इनअसेसिबल, ठीक है। और उसके बाद है, दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलोव्ड, जिसको अलो ना किया जा सके या एडमिट ना किया जा सके, तो उसे कहेंगे इनएडमिजेबल। उसके बाद है हमारे पास 115 पे, दैट विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, यानी ना काबिल दिफा हो, जो डिफेंड करने के काबिल ना हो, उसे कहेंगे इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल, ना काबिल दिफा। 116 पे है, दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, जो ना काबिल माजरत हो, तो उसे कहेंगे इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है। और 117 पे है, दैट विच कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, जिसको आसानी से आग लगा सके हम, यानी कि आतिश गैर हो, उसे कहेंगे इनफ्लेमेबल। उसके बाद 118 पे है, दैट विच नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता, यानी कि बेखता हो, उसे कहेंगे इनफ्लेबल। इनफ्लेबल, ठीक है। 119 पे है, दैट विच कैन बी सीन थ्रो, यानी कि
جس میں سے ہم آسانی سے دیکھ سکیں یعنی کہ صاف شفاف ہو تو اسے کہیں گے ٹرانسپیرنٹ۔ 120 پہ ہے دیٹ وچ کین ناٹ بی سین، ایسی چیز جس میں سے ہم نہ دیکھ سکیں یعنی کہ پوشیدہ ہو، غائب ہو، تو اسے کہیں گے انویزیبل، انویزیبل۔ اور 121 پہ ہے دیٹ وچ کین ناٹ بی ریپیئرڈ، یعنی جس کو ہم ٹھیک نہ کروا سکیں، نہ قابل ترمیم ہو، تو اسے irreparable کہیں گے، irreparable۔ اور 122 پہ ہے دیٹ وچ کین ناٹ بی پرسیوڈ بائی دا سینسز، جو ہمارے حواس یا سینسز سے کوئی بھی چیز پرسیو یا محسوس نہ کر سکیں اسے کہیں گے امپرسیپٹیبل، امپرسیپٹیبل۔ اس کے بعد ہے 123 دیٹ وچ کین ناٹ بی چینجڈ، جو چینج نہ ہو سکے، ناقابل تردید ہو، اسے کہیں گے irrevocable، irrevocable، ٹھیک ہے۔ 124 پہ ہے دیٹ وچ از ناٹ ٹو دا پوائنٹ، یعنی کہ جو غیر مناسب ہو، کسی چیز کے پوائنٹ پہ یعنی کہ اس سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہ ہو، مناسب نہ ہو، غیر مناسب ہو، تو اسے کہیں گے irrelevant۔ 125 پہ ہے دیٹ وچ کین ناٹ بی ٹیکن بائی فورس اور آرمس، یعنی جس سے آسانی سے ہم نہ لے سکیں، فتح نہ کر سکیں، تو اسے کہتے ہیں امپریگنیبل، یہ نوٹ کر لیں، امپریگنیبل، ٹھیک ہے۔ 126 پہ انکیپیبل آف بینگ ریڈ، جس کو ہم پڑھ نہ سکیں اسے کہتے ہیں ایلیجیبل، جسے ہم آسانی سے پڑھ نہ سکیں، اور یہ CSS کے اسپیشل پیپر میں بھی یہ آیا تھا، MCQs پیپر میں آیا تھا۔ 127 پہ انکیپیبل آف بینگ واؤنڈیڈ، جو زخمی نہ ہو، جو زخمی نہ ہو سکے اسے کہیں گے انولنریبل۔ 128 پہ انکیپیبل آف بینگ ڈیوائیڈیڈ، جس کو ہم تقسیم نہ کر سکیں اسے کہتے ہیں انویزیبل۔ 129 پہ ہے انکیپیبل آف بینگ ڈیزالوڈ، جو گھلنے والا، گھلنے والا نہ ہو، تو اسے انسلیبل کہیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو 130 پہ ہے انکیپیبل آف بینگ انڈرسٹوڈ، جو سمجھنے کے لائق نہ ہو، قابل نہ ہو، تو اسے ان انٹیلیجیبل کہیں گے، ان انٹیلیجیبل، ٹھیک ہے۔ 131 پہ ہے انکیپیبل آف بینگ امیٹیٹیڈ، جس کا مقابل نہ ہو سکے، جس کو نقل نہ کر سکے ہم، اسے کہیں گے ان امیٹیبل، ان امیٹیبل۔ امیٹیبل کی مطلب ہوتی ہے کہ نقل کرنا، ان امیٹیبل مانا جس کی نقل نہ کر سکیں، جس کا مقابل نہ ہو سکے، تو یہی کہلائے گا۔ 132 پہ ہے انکیپیبل آف بینگ پریکٹسڈ، جس کو ہم پریکٹس نہ کر سکیں، ایسی چیز کو جس پہ پریکٹس نہ کر سکیں، جس پہ کوئی عمل نہ ہو، یعنی کہ ناقابل عمل ہو، تو اسے کہیں گے امپریکٹیبل، امپریکٹیبل، امپریکٹیکیبل، امپریکٹیکیبل، ٹھیک ہے۔ 131 پہ ہے فٹ ٹو بی چوزن، جو بالکل صحیح ہو کسی چیز کے لیے، اہل ہو، مستحق ہو، تو اسے کہیں گے ایلیجیبل۔ اور 134 پہ ہے دیٹ وچ کین ناٹ بی سین تھرو، جس سے ہم نہ دیکھ سکیں، یعنی کہ دھندلا ہو، تو اسے کہیں گے اوپیک، OPAQUE، اوپیک۔ 135 پہ ہے دیٹ وچ ہیپنس ایوری 2 years، جو 2 سالہ میں، جو کوئی بھی چیز ہو جو سال میں 2 مرتبہ ہو، یعنی کہ 2 سالہ ہو، تو اسے کہیں گے بائنیل، بائنیل۔ اس کے بعد ہے دیٹ وچ ہیپنس ایوری 4 year، اب 4 آگے تو یہ بن جائے گا 4 سالہ، کوادرینیل، ٹھیک ہے۔ 137 پہ دیٹ وچ ہیپنس ایوری ہاف ایئر، جو سال میں ایوری آدھے سال میں ہو، تو اسے کہیں گے سیمی اینیول، سیمی اینیول، سیمی اینیول، سیمی اینیول۔ اور اس کے بعد 138 پہ ہے دیٹ وچ اکرس ٹائم آفٹر ٹائم، وقت وقت کے بعد جو ہوتا رہے اسے کہیں گے پیرینیل، یہ امپورٹنٹ ہے، نوٹ کر لیں، پیرینیل۔ 139 پہ ہے دیٹ وچ ہیپنس ونس ان 3 year، 3 سالوں میں ایک بار ہو، یعنی 3 سالہ ہو، تو اسے ٹرائنیل کہتے ہیں، ٹرائنیل۔
اس کے بعد 140 پہ ہے اے مین ہو لیڈس این امورل لائف، جو امورل لائف کو گزارتا ہے یعنی کہ آوارہ ہو اسے کہتے ہیں لبرٹائن. لبرٹائن نوٹ کر لیں، LIBERTINE لبرٹائن. اس کے بعد 141 پہ ہے اے میڈیسن ٹو کاؤنٹر ایکٹ دا افیکٹ آف پوائزن، جو زہر کا اثر ختم کرتی ہے میڈیسن یعنی جو تریاک ہوتا ہے اسے اینٹیڈوٹ کہتے ہیں ہم، اینٹیڈوٹ. اور 142 پہ ہے اے میڈیسن وچ کین لوزن دا باول، جو قبض کشا ہو، قبض کو ختم کرتی ہے اسے کہتے ہیں لیکسیٹیو. اور اس کے بعد 143 پہ دا سائنس آف اسپیچ ساؤنڈ، جو ساؤنڈ کے ساتھ سائنس ڈیل کرتی ہے اسے فونیٹکس. ٹھیک ہے. دا سائنس آف ریزننگ، جو منطق سے ریلیٹڈ ہوتی ہے سائنس، اسے کہتے ہیں لاجک. اینڈ 145 پہ ہے دا سائنس وچ لیڈس وتھ ڈیریویشن آف ورڈس، جو ہم ورڈس ڈرائیو کرتے ہیں نا، لیٹن سے ڈرائیو ہے یا پھر فرینچ ورڈ ہے، تو اسی سائنس کو کہتے ہیں ایٹیمولوجی، ETYMOLOGY ایٹیمولوجی. 146 پہ ہے ریلیٹڈ ٹو دا سن، جو سورج سے ریلیٹڈ ہو تو اسے کہیں گے سولر، سورج کا. 147 پہ ہے ریلیٹڈ ٹو دا مون، چاند کا، چاند سے ریلیٹڈ تو لونر کہیں گے اسے. دا پریکٹس آف میرینگ اونلی ون. 148 پہ ہے صرف کسی ایک کے ساتھ شادی کرنا تو اسے کہیں گے مونوگیمی. اور دا پریکٹس آف ہیونگ 2 وائفز اور 2 ہسبینڈس ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں 2 وائفز ہوں یا پھر 2 ہسبینڈ ہوں کسی کو تو اسے کہیں گے بائیگیمی. اور دا پریکٹس آف میرنگ مور دین 1 وائف ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جو ہے نا وائفز کا ہونا، اس سے شادی کرنا، اسے کہیں گے پولیگیمی. اینڈ 151 پہ ہے دا پریکٹس آف میرنگ مور دین 1 ہسبینڈ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہسبینڈ رکھنا یا ان کے ساتھ شادی کرنا تو یہ پولینڈری کہلائے گی. پولیگیمی میں یعنی کہ ایک سے زیادہ وائف ہو، پولینڈری میں ایک سے زیادہ ہسبینڈ ہو. تو یہ 151 تک ہو گئے، آج تک یہ انف ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو 200 تک 1 ورڈ سبسٹیٹیوشن کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.